اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے، پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، بکریوں کے بچے ہو گئے تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا، جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا، یعنی اس لیول کی آنیسٹی۔ تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ تو الجبار ہے، تو الفتاح ہے۔ الفتاح کون ہوتا ہے؟ راستے کھولنے والا۔ جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے۔ ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے، اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں۔ دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے، اور دیکھیں ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں۔ ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے،
آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھی، رو رہی تھی، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے؟ وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہے اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے. جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنٹ، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا. تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے، 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے. حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا، سورہ البقرہ کی آیا، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی، اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں، آپ کو پتا ہے، اولاد ہوئی، آتا ہے روایات میں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہو۔ اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا، نادا جو ہوتا ہے نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی اور یہ ساری۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا، فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کو پتا حضرت زکریا یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال، اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں، تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا۔ تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے، حضرت ابراہیم انہیں بیٹا دے گے، پھر بیٹے سے بھی آزمایا، یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو۔ تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے، یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے، اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی۔ سب سے بڑی بات، باپ ٹاکسک فادر تھا نا، سیدھی سی بات ہے، کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باپ سے آزمایا۔ حضرت ایوب کی مثال ہے، بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی، روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے، اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں۔ دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے
जिस आजमाइश में डाला, एक औरत सोच भी नहीं सकती उस आजमाइश के। और देखें, एक ऐसी औरत जो इतनी पाक दामन है और जिनकी रिप्यूट इतनी अच्छी है और उनको हमल ठहर जाए, ये एक सोचने वाली बात है अगर आप इस पे सोचने बैठे। हम तो कोई डिजीज आ जाए, कुछ हादसा हो जाए, हम कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर था। हमारा तो पहला सेंटेंस यही होता है ना, जाहिर है इंसान है, फितरी सेंटेंस है कि भाई मेरा इसमें क्या फॉल्ट था। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हमल ठहरा तो उनकी क्या हालत होगी और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जब उन्होंने सामना करना था, सबका, लोगों का सामना करना था। आपको पता है कि जब शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनको पेन इतनी ज्यादा उठ रही थी कि वो खजूर के एक दरख्त के नीचे, वो पूरा वाकया आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खजूर के एक दरख्त के नीचे आप लेट जाइए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे उन्हें कंसोल करने के लिए, काउंसल करने के लिए। आपको पता है उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले कि हाय काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती इस वाकये से पहले, यानी मैं होती ही ना। ये मुंह से निकल गया उनके। तो नेचुरल है, फितरी है कि इंसान को कुछ मुश्किलात ऐसी आती हैं या कुछ कमर तोड़ गम ऐसे इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि उन्हीं की स्टोरियां आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात याद रखें, जितने भी ग्रेट लोग हैं ना जिनकी स्टोरियां हम सुनते हैं, अभी मैं बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह को पता है ना कि 2022 में भी ये स्टोरी डिस्कस की जा रही होगी और जगह जगह हजरत मरियम की मिसाल दी जा रही होगी। इसलिए अल्लाह तो मुस्कुरा रहे होंगे ना। हजरत मरियम तो उस वक्त पेन में थी, रो रही थी, लेकिन ये कि अल्लाह जो है उसके लिए तो टाइम नहीं है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अल्लाह तो आगे देखता है। जैसे एक भाई ने सवाल किया, उसका हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखें, शाम में, सीरिया में बच्चे मर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, एक मदर है, उसके 4 बच्चे थे, वो चारों शहीद हो गए बॉम्बिंग में। तो ये क्या है, वो इतनी पेन में है, इतने दुख में है। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त आंसर किया। उन्होंने कहा कि असल में आपको नजर आ रहा है उसके बच्चे मर जाना, उसकी पेन, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बड़ी पेन है, लेकिन अल्लाह को पता है क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। अल्लाह को नजर आ रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जन्नत में खेल रहे और वो सहाबियात के साथ। तो ये जो विजन है ना, ये जो पर्सपेक्टिव है, जाहिर है ह्यूमन बीइंग को ना वो विजन मिला ना वो पर्सपेक्टिव मिला। तो इसीलिए ये मिसालें अल्लाह ने हमें इसलिए दी, हजरत मरियम की और दीगर जो अंबिया हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, कि एट द एंड आप देख लो कि उन्हें राहत भी आई, फइन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या, सूरत वहा जब आप पढ़ें तो उससे कितनी उम्मीद मिलती है कि वला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, कि नबी अल्लाह आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो देखिए ना, एंड रिजल्ट तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह बेशक साबिरीन के साथ है, जो लोग शिकायत नहीं करते अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। और सबर की डेफिनेशन यहीं से समझ लें। देखिए, सबर इज नॉट वेटिंग, समटाइम्स वेटिंग इज सफरिंग। सबर है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सबर हो। सबर ये नहीं है कि अपने कुछ किया नहीं और बस बैठ गए, हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, कुछ भी नहीं किया, अपनी सिचुएशन चेंज करने की कोशिश नहीं की, वगैरह वगैरह, ये सबर नहीं है। बेहतरीन सबर ये है कि आप तमाम असबाब इख्तियार करें, और सबसे बेहतरीन तो ये कि आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह के फैसलों के आगे, और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। लेकिन ये कि एक भी जुमला शिकायत का ना निकालें। ये असल में सब्रन जमीला है, द ब्यूटीफुल पेशेंट, जो कि हजरत याकूब का नजर आता है। उन्होंने कहा था ना, फसब्रन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, आई विल अडॉप्ट ब्यूटीफुल पेशेंस, ओनली अल्लाह's हेल्प कैन बी साउट। तो इसलिए ये स्टोरीज अफसाने नहीं है। हजरत मरियम की स्टोरी देखें, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, यानी वो इतनी ज्यादा पेन में थी। हजरत याकूब आप देखें कि उन्होंने एक भी मौका नहीं है कुरान में, एक आपको उनके एक सेंटेंस भी नहीं मिलेगा जहां उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा हो कि उन्हें अल्लाह से शिकायत। और अल्लाह ने हजरत मरियम को तो देखें टेस्ट किया ना, रेपुटेशन का टेस्ट था, और वो बच्चा खुद बोल गया, हजरत ईसा ने खुद गवाही दे दी। हजरत याकूब का टेस्ट जो था ना, वो औलाद से रिलेटेड था। औलाद की आपस में नहीं बनी, औलाद की का आपस में हसद पैदा हो गया, तो हर टाइम वो यही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप सोचें थोड़ा इस पे कि हाउ गुड अ फादर ही वाज, कि उन्होंने इसको मैनेज किया प्रॉपर। लेकिन ये कि बच्चों ने जुल्म किया, उनके बच्चों ने, 11 जो बेटे थे। इसी तरह हजरत यूसुफ का टेस्ट क्या था, हजरत यूसुफ को टेस्ट किया भाइयों से, हजरत यूसुफ को टेस्ट किया एक औरत से, हजरत यूसुफ को कैद का टेस्ट भी था। पता नहीं कितने साल थे, 10 साल प्लस होंगे श्योरली। 7 साल तो एक्स्ट्रा थे ना, जब वो उनको कहा, जो बादशाह के 2 दरबारी थे उन्हें कहा कि जाकर बादशाह से कहना, वो भूल गए। तो उसके बाद 7 साल और था प्रिजन में, लेकिन उससे पहले जो था वो भी कितने साल होंगे।
تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا، لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے۔ حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے۔ حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا۔ اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا۔ اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا۔ حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا، لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین، یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient۔ یہ تعریف کی اللہ نے، ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا، سورہ البقرہ کی آیا، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی، اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں، آپ کو پتا ہے، اولاد ہوئی، آتا ہے روایات میں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہو۔ اسی طرح حضرت زکریہ کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریہ کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زکریہ اکیلے میں رو اٹھا، نادا جو ہوتا نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی، اور یہ ساری۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا، فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کو پتا حضرت زکریہ، یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریہ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریہ کی مثال، اور حضرت زکریہ نے آپ کو پتا حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں، تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ تو حضرت زکریہ کی مثال ہمارے سامنے۔ حضرت ابراہیم، انہیں بیٹا دے کے پھر بیٹے سے بھی آزمایا، یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو۔ تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے، یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے۔ اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی، سب سے بڑی بات، باپ ٹاکسک فادر تھا نا، سیدھی سی بات ہے، کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باپ سے آزمایا۔ حضرت ایوب کی مثال ہے، بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی، روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے
اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے. تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے, جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے, وہ صبر ہی ہے. 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں, اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں, مطلب دیکھیں نا, ہر نبی, ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں, اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے. تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے, بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا, فوراً سے ریزلٹس چاہیے, صبر نہیں ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے, اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے, مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں, میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں. دیکھیں, حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا, ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں. اور دیکھیں, ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے, اور ان کو حمل ٹھہر جائے, یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے انسان ہے, فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا, سب کا, لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے, وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے, کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے, یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے, فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں, ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھی, رو رہی تھی, لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا, اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں, سیریا میں بچے مر رہے ہیں, بامبنگ ہو رہی ہے, ایک مدر ہے, اس کے 4 بچے تھے, وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے, وہ اتنی پین میں ہے, اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا, اس کی پین, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی پین ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہے, اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا, یہ جو پرسپیکٹیو ہے, ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹیو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی, حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں, کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا, سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا, اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے, جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ, سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, یہ صبر ہوتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا, اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی, وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں, اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں, اللہ کے فیصلوں کے آگے, اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے, دا بیوٹیفل پیشنٹ, جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان, I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ
انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا، اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا، تو ہر ٹائم وہ یہی مینج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے، حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا، پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی اللہ نے، ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیت، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں، آپ کو پتا ہے، اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائی جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا ہے حضرت زکریا، یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے. پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا ہے حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم، انہیں بیٹا دے گے، پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے، یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی. سب سے بڑی بات، باپ ٹاکسک فادر تھا نا، سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے، بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے.
حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کلو من الصابرین, all of them were patient, all of them were صابرین. اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ, ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے, انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے. تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے, جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے, وہ صبر ہی ہے. 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں, اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں, مطلب دیکھیں نا ہر نبی, ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے. تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی, بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا, فوراً سے ریزلٹس چاہیے, صبر نہیں ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے, اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے, مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں, میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں. دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا, ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے. اور دیکھیں ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے, اور ان کو حمل ٹھہر جائے, یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے انسان ہے, فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا, سب کا, لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے, وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے, کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے, یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے, فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں, ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھی, رو رہی تھی, لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا, اس کا ہمارے ایک